बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज हम जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, की कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं या अप्रोचेस जो है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है की कॉन्सेप्ट्स इसमें क्या है। सबसे पहले तो हम इसको अगर देखें ऑक्यूपेशनल यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में किस तरह है, तो वो ये है कि it is whatever public employee in the world do. Most of the public employee in Pakistan would not describe themselves as administrator, but they जो पब्लिक एम्प्लॉयज़ हैं पाकिस्तान में वो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि लेकिन वो है। ठीक है, तो जितने भी ऑक्यूपेशन है यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें अगर हम देखें ना, people and bureaucratic careers tend to rise and fall in how people they can hurt in the game of shuffling paper. The person whose memorandum option on the tops wins. Oral presentation also useful, but writing is more decisive. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम इसे कॉन्टेस्ट में देखें तो जो आपके ब्यूरोक्रेट हैं वो क्या करते हैं, वो राइटिंग करते हैं ना, तो वो आपके जितने सेक्रेटरीज हैं वो लिखते हैं। तो इसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको हम इस तरह देखते हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ प्रोफेशन अगर हम इसको देखें, एक तो हमने ऑक्यूपेशन या ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को देखा। एज अ प्रोफेशन जो है a body of academic and practical knowledge that is applied to the service of the society। ठीक है, ये एक एकेडमिक और प्रैक्टिकल नॉलेज की बॉडी है और वो सोसाइटी को सर्व करता है। ठीक है, इसमें से पहले हम आगे बढ़ते हैं। जो की कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन ये हमने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑक्यूपेशनल इस तरह एकेडमिक फील्ड में अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, जो आपके जितने भी साइंसेस है, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, लीगल, एनवायरनमेंट्स, इसको हम इसमें पढ़ते हैं। और क्रॉस डिसिप्लिन में पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें से आते हैं। ठीक है, तो एकेडमिक और ये सारा हो गया, उसमें ऑक्यूपेशन एज अ प्रोफेशन, एकेडमिक पर्सपेक्टिव, जिस तरह के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है, सच एज जो आपका मैनेजर है, जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्या करता है, सर्व करता है। ठीक है, अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये हम इसको एज ए सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं कि ये एक्सपैंड करता है रोल, वेलफेयर रोल जो हो गया आपका, इमरजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर की वजह से, या नीड फॉर द इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी। अच्छा, आप कहेंगे कि ये अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा शुरू, ये इस तरह है कि इन पाकिस्तान और की कॉन्सेप्ट्स को हम आज देखते हैं तो ये उसके लिए पहले से एक तमहीद है। ठीक है, कि जो आपके वेलफेयर रोल जो है गवर्नमेंट की, उस वजह से वो एक्सपेंड हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई। इस तरह प्राइवेट सेक्टर इमर्ज हो गया, इस तरह आपका जो है एफिशिएंसी है वो उसका इन द नीड फॉर द एफिशिएंसी इंक्रीज। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आई और जो आपके पब्लिक मैटर है उसको लोगों ने ट्रेनिंग एक नेसेसरी टूल समझा कि ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। और जो उसकी फंक्शन है कि वो प्रिजर्व करता है पॉलिटी को, स्टेट को, इंस्टीट्यूशन को, स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, ऑर्डर को मेंटेन करता है, आपके जितने सोशो इकोनॉमिक चेंज है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करता है।
اور لارج اسکیل کمرشل ویلیو کو مینیج کرتا ہے، گروتھ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو انشور کراتا ہے، پروٹیکشن آف ویکر سیکشن آف سوسائٹی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، فارمیشن آف دا پبلک ایڈمنسٹریشن اور پبلک پالیسیز کو انفلوئنس کرتا ہے۔ ان کا جو نیچر ہے وہ دو پرسپیکٹیو کے حساب سے، ایک براڈر پرسپیکٹیو ہے۔ براڈر کیا ہے کہ جتنے بھی آل ایکٹیویٹیز ہے جو آپ کی پبلک پالیسی کو فلفل کرتا ہے اس کو ہم اس پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں، یعنی جو آل ایکٹیویٹیز جتنے بھی ہیں وہ سب اس میں کاؤنٹ ہو گیا۔ فار ایگزامپل پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے ڈیٹیل سسٹمیٹک اپلیکیشن آف لا ہے، وہ ویلسن نے کہا تھا 1887 میں، اور اسی طرح وائٹ نے کیا کہا تھا کہ public administration all those operation having for their purpose of fulfillment or enforcement of public policies جو ہیں such is declared by the competent authority، تو وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سارے جتنے بھی آپ کے کیا ہے آل آپریشنز ہیں، جتنے بھی آپ کے انفورسمنٹ پالیسیز ہیں جو اتھارٹی ڈکلیئر کرتا ہے، وہ سارے کے سارے اس میں پبلک ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں۔ ایک نیرو پرسپیکٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ ایمفیسس کرتا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن ود دا فنکشن اینڈ ایکٹیویٹیز آف دا ایگزیکٹو۔ نیرو پرسپیکٹیو میں آپ صرف اس کو مینیجریل اسپیکٹ کو ایمفیسائز کرتا ہے، اور جو آپ کے ایگزیکٹو فنکشن جو ہے وہ اس میں سے آتا ہے۔ اسکوپ ہم نے پڑھا تھا، ابھی ہم اپروچز جو ہے جو پبلک ایڈمنسٹریشن کے اپروچ ہے وہ کس اپروچ سے پڑھتے ہیں۔ ایک مینیجریل اپروچ ہے کہ اس میں کیا ہے کہ ڈسٹنکشن جو ہے اس کو منیمائز کیا کرتے ہیں، ٹرین ٹو منیمائز ڈسٹنکشن بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن۔ اس میں دوسری بات یہ کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بگ بزنس ہے اور سیم مینیجریل پرنسپل ویلیو پہ چلتا ہے، اور اسی طرح اپوائنٹمنٹ، اس میں جو اپوائنٹمنٹ کا وہ ہے میرٹ اور فٹنس پہ ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹنرشپ پہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر مینیجریل دیکھے اسی طرح ٹرنیور جو ہے ایفیشینسی اور افیکٹونیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور جو ایگزسٹنگ جو آپ کی پالیٹکس ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ڈائیکوٹمی، یعنی پالیٹکس الگ چیز ہے، ایڈمنسٹریشن الگ چیز ہے، یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مینیجریل اپروچ جو ہے۔ سیکنڈ جو آپ کا اپروچ ہے پولیٹیکل اپروچ، اس کو اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکل اپروچ کیا ہے کہ آپ کا ایک منٹ، پولیٹیکل اپروچ میں یہ ہے کہ اس میں پبلک ایڈمنسٹریشن کیا کرتا ہے، پبلک پالیسی میں ان دا سینس آف پریکٹیکل ریئلٹیز کو دیکھتے ہیں، اور اس میں پولیٹیکل رسپانس کی، اکاؤنٹیبلٹی کی، ویلیو آف ریپرزنٹیٹیو، اس کو بہت زیادہ اسٹریس کیا جاتا ہے، ایمفیسائز کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویلیو اور پولیٹیکل اپروچ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفلیکٹ کرتا ہے، اور سم ٹائم یہ ہارڈ بھی ہوتا ہے، تو ہم اس کی افیکٹونیس کو کس طرح میجر کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اپروچ ہے، پولیٹیکل اپروچ اس کو ہم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے لیگل اپروچ۔ لیگل اپروچ کسے کہتا ہے کہ اس میں ہم انفورسنگ دا لا ان کنکریٹ سرکمسٹانسز، ہم اس کو لا کو دیکھتے ہیں کہ دا مومنٹ ٹورڈ جوڈیشلائزیشن، یعنی جوڈیشری جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم جوڈیشلائز کرتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کو۔ ٹھیک ہے، اس میں لا کو ہم انوالو کرتے ہیں، اور ٹو مین سورسز ہے اس کے، اس سے ہم ڈیرائیو کرتے ہیں، یعنی آپ کے جو سبسٹینسو رائٹ ہیں اور ایکویٹی ہے، ایکول پروٹیکشن آف دا لا، میگزیمائزیشن آف انڈیویجول رائٹس، لبرٹی ایز اے پازیٹیو گڈ۔ اس میں ہم انڈیویجول لبرٹی کو دیکھتے ہیں، انڈیویجول رائٹس کو دیکھتے ہیں، ایکویلٹی پہ ہم زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں، اور فیئرنیس کے ویلیو پہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ دراصل لیگل ایک اپروچ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں۔ اور امپورٹنٹ جو اور ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ، اس کو ہم دیکھتے ہیں، لیجسلیچر ہو گیا، جوڈیشری، ایگزیکٹو، یہ تینوں جو ہیں یہ امپورٹنٹ پلرز ہیں، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری۔ آپ کے جتنے منسٹریز ہیں، ڈویژن، ڈپارٹمنٹ، ڈائریکٹریٹس، یہ سارے کے سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ فار ایگزامپل پولیس ہو گیا، پولیس ڈپارٹمنٹ، اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ مینٹین کر پیس اینڈ آرڈر۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ پروسیس آف گورننگ ہے، اور یہ
کیا کرتا ہے کہ پاور کو یوز کرتا ہے، جو لا سے ڈرائیو ہوتی ہے یا لیجسلیچر اس کو اپروو کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ان کو یوٹیلائز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ اور ایک کانسیپٹ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن میں پھر ہم اس کو پڑھیں گے. تو ڈیموکریسی کیا ہے کہ پاکستان میں تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، اور جو ویلیوز ہیں کوڈ ویلیوز وہ کیا ہے کہ انڈیویجولزم ہے، ایکولیٹی ہے اور لبرٹی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آج کا بریفلی ایک اوور ویو تھا کہ جو کی کانسیپٹ ہے یا اپروچز ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن ٹورڈ، فار ایگزامپل پولیٹیکل ہو گیا، مینیجریل ہو گیا، لیگل ہو گیا. تو اس کو آج ہم نے پڑھا. اور اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کائنڈلی پورٹل پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ میں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.